اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ام الافضل رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارشاد فرمایا کہ رات کو میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایک بہترین خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچہ ہوگا جو تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسین رضی اللہ عنہ کو جنم دیا اور وہ اسی طرح سے میری گود میں رکھے گئے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو میں نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے خون سے رنگی ہوئی سرخ رنگ کی مٹی بھی جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ آخر وقت میں مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے اور خواب ان لوگوں کا سچا ہوگا جن کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ آئے روز ہم مختلف طرح کے خواب دیکھتے ہیں، جیسے خواب میں سانپ کو دیکھنا، چھپکلی کو دیکھنا، خواب میں کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھنا، خواب میں کسی جانور کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں خود کو اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا، کسی جانور کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں اپنے اوپر نجاست دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو سن ہوا دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس ہونا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو اللہ کی طرف سے ہو یعنی کہ نبوت کا 40واں حصہ، دوسرا جو انسان پورا دن سوچتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، یا اس کے دماغ میں جو چیزیں چلتی رہتی ہیں وہ رات سوتے ہوئے اگر دیکھے تو وہ دوسری طرح کا خواب ہے، اور تیسری طرح کا خواب شیطانی ہے، یعنی کہ وہ خواب جس کو دیکھ کے انسان گھبراہٹ محسوس کرے یا اچانک سے انسان ڈر جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان نہ کرے، اور اگر وہ کوئی خوبصورت یا اچھا خواب دیکھے تو اس کو بیان بھی کرے اور اس کی تعبیر بھی ضرور سنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں قید دیکھنا پسند کرتا ہوں جبکہ خواب میں بیڑی دیکھنا میں ناپسند کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جب بھی آپ شیطانی خواب دیکھیں تو یاد رکھیں وہ اثر رکھتے ہیں، اور اگر آپ اس خواب کا اثر ضائع نہیں کریں گے تو وہ اس کا اثر آپ کی زندگی پہ پڑ سکتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی ڈراؤنا یا خطرناک خواب دیکھتے تھے تو وہ اس کے اثر کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا اثر ختم کرنے کا طریقہ بتایا تو وہ انہوں نے طریقہ کیا جس کے بعد وہ بیمار نہیں پڑے۔ تو عزیز دوستو، جب بھی آپ کوئی گھبراہٹ والا خواب دیکھیں یا ڈراؤنا خواب دیکھیں تو اسی وقت اٹھ کے بائیں جانب منہ کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 دفعہ ہلکا سا تھوک دیں، اور اسی وقت اللہ سے دعا کریں کہ اس خواب کا اثر آپ پہ اللہ پاک ختم کر دے۔ جب بھی آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب آئے آپ یہ فوراً عمل کریں، انشاءاللہ اس خواب کا اثر آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ڈراؤنے خواب آنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنے برے خواب کا اثر ختم کرنے کے لیے اس عمل کو ضرور کریں، اور اگر آپ کوئی اچھا اور خوبصورت خواب دیکھیں تو اس کا ذکر لوگوں کے ساتھ ضرور کریں، جبکہ اگر آپ کوئی برا یا ڈراؤنا خواب دیکھیں تو اس کا ذکر کسی بھی انسان سے مت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول
انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرق حزی یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔